آپ پاک فوج پر حملہ کریں، پاک فوج کے خلاف بیان دیں، ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھائیں، یہ ہے بین الاقوامی سازش جو آپ باہر سے پیسہ لے کے فوج کو گالی دے رہے ہیں۔ بس کر دیں اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی بھی مذمت کریں۔ آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آتی؟ آپ سیلاب کے دوران بھی یہ گندی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ پنجاب کے حکمران بے حس ہو چکے ہیں۔ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے تو وزیر اعلیٰ خود پہنچتے ہیں اور اپنے ہی جلسے کو ریاست مخالف بیانیے کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اور عوام کی مدد کے لیے پنجاب حکومت تیار نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہم پنجاب میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری سیلاب متاثرین تک پہنچنا، ان کی امداد کرنا، ان کی بحالی کے لیے کاوش کرنا۔ مگر اگر حکومت نام کی پنجاب میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو جس طرح یہ سیلاب آیا ہے، ان حکمرانوں کو بھی، پنجاب کے حکمرانوں کو یہ بہا کے لے جائے گا۔ آج بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو رد عمل ہے عمران خان صاحب کی تقریر پر، وہ ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے بڑھ کے ہے، اوور ری ایکشن ہے۔ یعنی آپ پاک فوج پر حملہ کریں، پاک فوج کے خلاف بیان دیں، ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھائیں اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی بھی مذمت کریں۔ آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آتی کہ جو ادارہ اس ملک کی دفاع پر مامور ہے، جو ادارہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے، جو ادارہ سیلاب میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، آپ سیلاب کے دوران بھی یہ گندی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ پیسے آپ بیرون ملک سے لیتے ہیں اور بین الاقوامی سازش کا تانا ہمیں دیتے ہیں۔ یہ ہے بین الاقوامی سازش جو آپ باہر سے پیسہ لے کے فوج کو گالی دے رہے ہیں۔ بس کر دیں، ورنہ آپ کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہوگا۔ یہ عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے کس منہ سے اور کس زبان سے پاک فوج کے خلاف بیان دیا ہے یا ٹاپ براس کے خلاف بیان دیا ہے اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستان دشمنی ہے۔ کوئی بھی محب وطن شخص اس طرح کی تقاریر اور بیان نہیں دے سکتا۔ ترقیاتی منصوبے منظور کروا رہے ہیں، جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہ لوگ مجھے فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آئے۔ مجھے پنجاب کی پی ڈی ایم اے کا کوئی ٹینٹ کہیں نظر نہیں آیا، اور ان کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے جرات کر لیتے ہیں کہ ان کی ایک خاتون سابقہ ایم ایل اے، جس کو بھی حال ہی میں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، شندانہ گلزار نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ پاکستان کو امداد نہ دیں، پاکستان کو دی ہوئی امداد متاثرین تک نہیں پہنچے گی۔ یعنی ایک قدرتی آفت آئی ہے، ہم قوم کو یکجا کر رہے ہیں، متاثرین کی بحالی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل فورمز پہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی امداد روک رہے ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج ملک دشمن اور بھارت کا بیانیہ اس ملک میں چلا رہے ہیں، اور ایک جلسے پر 25 سے 30 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، 25 سے 30 کروڑ روپیہ، اور جلسے کو پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ پیسہ کسی ایک بیوہ جو بلوچستان میں بیٹھی ہے اس کو راشن دینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ پیسہ جو ایک یتیم بچہ سندھ میں بیٹھا ہے اس کے خاندان کو خیمہ استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ پیسہ پنجاب میں جو ایک خاندان دریائے سندھ کے کنارے بیٹھا ہے اس کو طبی امداد دینے میں استعمال نہیں ہو سکتا؟ عوامی خدمت اور متاثرین کی امداد یہ اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے، لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ اور یہ جو ملک دشمن بیانیہ ہے، یہ کبھی بھارت نے بھی جرات نہیں کی کہ وہ پاک فوج اور سپاہ سالار کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کریں۔
पाक फौज के खिलाफ सियासी स्टेज से जो नारेबाजी की जा रही है, जो बयानिया दिया जा रहा है, यही वजह है कि इनके जलसों में अवाम ने जाना छोड़ दिया है। आपने देखा कि जेलम का जलसा एक नाकाम जलसा हुआ। ये अब खुले मैदानों की बजाय स्टेडियम्स के अंदर जलसे करने पर मजबूर हैं कि जहां पे चार दीवारी हो, जहां की कैपेसिटी 18-20 हजार से ऊपर ना हो। और जो कल पेशावर में फ्लॉप जलसा हुआ, इनके अपने तर्जमान सफाइयां दे रहे हैं कि सैलाब की वजह से लोग जलसे में नहीं आ सके। तो वहां पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप तकरीरें करते हैं, इसलिए आपके जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। और ये जिस रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान नियाजी अमल पैरा है, इसकी सिर्फ एक वजह है, अपनी चोरी को बचाना। तोशा खाना के जो तोहफे लिए गए, इन्होंने और इनकी अहलिया ने वो तोहफे बेचे। जो रिश्वत में डायमंड की अंगूठियां ली गई, जो चीनी और आटा स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए गए, जो फॉरेन फंडिंग से लिए गए अरबों रुपए, अब समझ आती है कि भारतीयों से और यहूदियों से जो फॉरेन फंडिंग में पैसे आए हैं, मोहब्बत है तरीके इंसाफ से। और वो तरीके इंसाफ को पैसे क्यों देंगे एक सियासी जमात को? यहूदियों ने और भारतीयों ने मुख्तलिफ ममालिक से जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाजी साहब को भिजवाए हैं, वो इसलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में मसरूफ है, सिपाही सालार के खिलाफ बात करना, आर्मी की टॉप ब्रास के खिलाफ बात करना, उनको मुतनाजा बनाना, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, ये इंतहाई नीच हरकत है। और ये अपने लिए सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है कि मैं किसी तरीके से मेरी चोरी पर पर्दा डल जाए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जिसको झूठ पर पाला गया है, जिसकी तरबियत बद तहजीबी पर की गई है। और ये मेरे हवाले से भी एक झूठी खबर चलाई गई कि मैंने हंसने पे 4 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये हम फाशिस्ट लोग नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर हो और आप नारा लगाएं और हुल्लड़बाजी करें और उस पर कार्रवाई पुलिस अपने ताई करे शिकायत मौसूल होने पर, तो क्या कोई नामुनासिब बात है? मेरे इल्म में जब आया, मैंने बावजूद इस बात के कि मैं अपनी फैमिली के साथ था और हुल्लड़बाजी की गई, मैंने पुलिस को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शायद गलत किया होगा, मगर ये फवाद चौधरी साहब जो इब्नुल वक्त, और मैं अक्सर कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू, ये रोज अपना वालिद बदलते हैं, सियासी कायद बदलते हैं और उसकी मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि जब दूसरी सियासी जमात को गाली देते हैं तो चंद साल बाद उन्हीं की सफों में शामिल होते हैं। इनके हर जमात में राब्ते हैं, हमारी जमात में भी इनके राब्ते हैं और रोजाना की बुनियादों पर इनके राब्ते हैं, इनके पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हैं। और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान की नैया जो तकरीबन डूब चुकी है उसको मुकम्मल तौर पे डबो दिया जाए। और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं और ये उसकी तबाही का सबब जब बनेगा, सबसे बड़ा सबब फवाद चौधरी खुद होंगे। तो ये झूठी खबरें फैलाना, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी फवाद चौधरी का पुराना काम है। मैं चाहता तो मैं कानून अपने हाथ में भी ले सकता था। मौके पर मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था और जो वाकया पेश आया, मैं चाहता उसका रद्द-ए-अमल खुद देता, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं जाना। मकामी सिक्योरिटी ने पुलिस को इतला दी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई की और मैंने उसके बाद कार्रवाई रुकवा दी। और इनको बड़ा दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहा है उन 4 लड़कों का
تو کیا سیلاب متاثرین کا کوئی درد نہیں ہے؟ ان کا کوئی ایک رہنما سیلاب میں نکلا ہو؟ یہ جہاں جاتے ہیں جلسہ کرنے اس کے ساتھ کیمپ لگواتے ہیں اور وہاں پہ کھانے کی پلیٹیں رکھ کے فوٹو سیشن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ غضب خدا کا کہ اتنی بڑی قدرتی آفت ہے اور آپ کو سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ آپ اس قدرتی آفت کے دوران بھی، اور اس کی عقل دیکھیں کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے کہتا ہے کہ سیلاب کے آج آپ کو فوائد بتانے آیا ہوں کہ اگلی دفعہ فصل اچھی ہوگی۔ خدا کا خوف کریں، جا کے دیکھیں کئی سو ایکڑ کھڑی کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے، گنا تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کی فصلیں، لوگوں کے مال مویشی بہ گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اگلی دفعہ گندم اچھی ہوگی۔ آپ میں عقل نہیں ہے؟ جو شخص شلوار الٹی پہن کے تقریر کر سکتا ہے اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ سیلاب متاثرین کو بتا رہا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے۔ جس کا گھر لٹ گیا، جس کا گھر بہہ گیا، وہ الٹی شلوار پہن کر نیشنل ٹیلی ویژن پر پاکستان کی فوج کو للکار رہا ہے۔ جس کو شلوار پہننی نہیں آتی، اس نے کیا سیاست کرنی اور کیا ملک کو چلانا اور کیا سیلاب متاثرین کی امداد کرنی؟ چوروں کا ایک ٹولہ ہے جس نے اس ملک کو 4 سال بے دردی سے لوٹا ہے۔ کیوں نہیں واپس بلاتے فرا صاحبہ کو؟ کیوں نہیں حساب دیتے توشہ خانہ کا؟ اور جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے، اس میں ایک ایک اکاؤنٹ، ایک ایک پائی جو صدقات، عطیات، زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ آپ نے لوٹے۔ کوئی صدقے کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ، عطیے کا پیسہ بھی لوٹتا ہے۔ بدترین چور ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ان کو سہولت کاری حاصل ہے پرویز الہی کی اور پنجاب حکومت کی۔ یہ عمران پرویز گٹھ جوڑ ہے جو ملک مخالف بیانیے کی بنیاد بن رہا ہے۔ تمام تر تحفظ ان کو پنجاب حکومت سے مل رہا ہے، اور پنجاب حکومت ہی ہے، یہ آئی ایم ایف کا لیٹر، یہ تو